اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ارے بات بتانے والا اللہ ہے. اللہ کے کہنے کے بعد مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا لوگ استخارہ کرنا لگتے. استخارہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. استخارے کے لیے بھی ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مشورہ طلب کرنا. اللہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو بول کروں کہ نہ کو کروں. یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کیا؟ استخارہ. اب اللہ تعالیٰ کرو بول کر کسی ذریعے سے بول ڈالیا تو کرنا, نہ کو کرو بولو تو نہیں کرنا. ویسا ایمان رہا تو استخارہ کرنا, نہیں تو نہیں. اب استخارہ کر ڈالے, خواب میں کرے جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, نہیں کرے تو برباد ہو جائے گی. اللہ کو غصہ آتا, من یہ پوچھنا نہیں تھا, کر لینا تھا. اس کے نقصان کو نفع سے بدل دیتا. من یہ پوچھ کو میں کرو بول کر اشارہ دیکھو, پھر بھی نہیں کریا نہیں, پھر تو کبھی سدھرتا نہیں. جب خدا برباد کرنے پر آتے ہیں تو کوئی آباد نہیں کرتا. جب کسی کو خدا آباد کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت برباد نہیں کرتی. استخارہ کرو, ضرور کرو استخارہ, لیکن جب استخارے میں بات سمجھ میں آ گئی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, تو اس صورت میں کبھی مخالفت نہیں کرنا. بچی کو اچھا رشتہ آیا, بچی کو اچھا رشتہ آیا, تقریر ذہن میں ہے میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں بول کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ, گاڑی کا مسئلہ, پھر دشمنان اسلام کی بات, WHO کی ریسرچ. جان میں رکھو اکرم سے مذاق سے انہیں پوچھتے کرتے بھی تمہارا من پورا ہوا کیا حضرت؟ وقت دو گورا کر دو. انہوں وقت نہیں دیتے سو, میں لوگ پر اعتراض کرتے سو ہوا کیا حضرت؟ وقت بول کر. اللہ اکبر, محبت. استخارہ کرو. بیٹی کو رشتہ آیا, دینا کی نہیں دینا بول کر استخارہ کرنا بول کر لوگ بولتے بھی اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ استخارہ میں اگر کسی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ دینا بہتر ہے تو پھر دے ڈالنا, کیونکہ خدا کا حکم ہے. اگر استخارہ میں آ گیا کہ نہیں دینا اچھا نہیں, تو پھر اس صورت میں اس کی کتنی دولت نظر آئی تو بھی کیا تو بھی ایک بول کر ڈسکنیکٹ کر ڈالنا, کیونکہ اللہ نے اشارہ دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے تمہارے حق میں. استخارہ کرنے کے بعد دینا بول کر آیا, نہیں دیے, نتیجہ تب بھی خراب ہے. نہیں دینا بول کر آیا, دے ڈالے, تب بھی نتیجہ خراب ہے. وہی نبی اور اللہ کے درمیان میں جو بات ہوتی ہے, وہی کے بعد مشورے کی ضرورت نہیں. لیکن صحابہ کا مقام کیا تھا معلوم؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پیغمبر میں بات تم کو بتا دیا, پھر بھی تم صحابہ کے بیچ میں مشورہ کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور آقا فرماتے ہیں یہ بات سنو, یہاں دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں, موبائل ضروری ہے تو جائیے وہاں پہ, نہیں چھوڑیے, یہاں سنو. آقا کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہزاروں صحابہ بیٹھے رہتے, صحابہ کو ہوشیار کرنے کے لیے آقا صحابہ سے مشورہ کرتے. آقا خود فرماتے ہیں کسی بات میں, توجہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کی بات بتا رہا ہوں, کسی بات میں ابو بکر اور عمر دونوں متفق ہو جاتے ہیں, میں خود ان کی مخالفت نہیں کرتا.
کسی بات میں ابو بکر اور عمر دونوں متفق ہو جاتے ہیں، میں خود ان کے اس اتفاق کی مخالفت نہیں کرتا۔ سوچ کر دیکھو، میرے نبی کے نگاہ میں، میرے نبی کی مجلس میں، میرے نبی کی محفل میں حضرت ابو بکر کا مقام کیا، حضرت عمر کا مقام کیا، ہمیشہ ساتھ۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں بھی عاجز اپنی طرف سے جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر سے کہا کہ کچھ لوگ تمہارے دشمن بھی پیدا ہوں گے۔ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ علی کے دشمن پیدا ہوں گے، ابو بکر کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، عمر کے دشمن بھی پیدا ہوں گے۔ توجہ، بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ صحابہ میں افراد کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پورے صحابہ کی بھی مخالفت کریں گے۔ صرف یہ کہا جاتا ہے علی ہی کے دشمن پیدا ہوں گے، ابو بکر کے بھی دشمن پیدا ہوں گے، عثمان کے دشمن بھی پیدا ہوں گے۔ ایک جگہ پر نبی پاک نے حضرت علی سے کیا کہا؟ علی، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میرے اور تیرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تجھ سے محبت کر کے بھی جہنم جائیں گے، اور تجھ سے دشمنی کر کے بھی جہنم جائیں گے۔ علی، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے، میرے اور تیرے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو تجھ سے دشمنی کر کے بھی جہنم جائیں گے، اور تجھ سے محبت کر کے بھی جہنم جائیں۔ بہت تعجب لگا، علی سے محبت کرے اور جہنم جائے۔ علی کون؟ اہل بیت، مولائے امت۔ مجھے ابھی قریب میں ایک صاحب فون کرے،